نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کے اس پرمسرت موقع پر جبکہ ہم اور آپ اور پورا ملک آزادی کی 71ویں سالگرہ منا رہا ہے، اس موقع پر اگر ایک طرف مسرت اور شادمانی کا احساس دل کو ہو رہا ہے تو دوسری طرف ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارا دل چھلنی بھی ہے اور اضطراب و بے چینی، کرب اور حسرت و یاس کا ایسا نہ تھمنے والا سیلاب آیا ہوا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے دل افسردہ اور غمزدہ ہو جاتا ہے۔ آج پورے ملک میں بالخصوص مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے اور چھپے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیاں اور مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری بنا دینے کی پلاننگ اور سازشیں جو ایک مخصوص نظریے کی جماعت کر رہی ہے، اس سے ہم اور آپ سب واقف ہیں۔ آج ہندوستان کی یہ سرزمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہمارے لیے تنگ کر دی جا رہی ہے، اور قریب قریب ہماری حالت وہی ہو چکی ہے جس کو قرآن مقدس نے اپنے بلیغ اور معجزانہ انداز میں کچھ یوں بیان کیا ہے: وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ کہ یہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، بلکہ ہماری جان خود ہمارے اوپر بوجھ بن چکی ہے۔ ایسے حالات میں آزادی کا جشن منانا، آزادی کے نغمے گانا اور آزادی کے ترانے اور زمزمیں گنگنانا یہ بہت ہی کٹھن اور مشکل کام ہے، لیکن ہم مسلمان قوم ہیں، مایوسی ہمارے یہاں کفر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات والا صفات تمام آسمان و زمین کا مالک ہے۔ الا لہ الخلق والامر کا اعلان وہ کرتا ہے۔ اس نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اس لیے ہم ہرگز مایوس نہیں ہیں، اور ہم حوصلے اور عزم کے ساتھ اس ملک کی آبیاری، اس ملک کی ترقی اور ترویج میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ آزادی کی تاریخ لکھی گئی، آزادی کی تاریخ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی، مسلمانوں کے رول کو یکسر مٹا دیا گیا، ختم کر دینے کی سازش کی گئی۔ آزادی کا 200 سالہ طویل دور جو سن 1754 سے شروع ہو کر سن 1947 تک ہے، اس مسلح اور منظم آزادی کی جد و جہد کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو قائدانہ کردار مسلم قوم نے ہی ادا کیا۔ 1754 سے لے کر 1857 کے غدر تک پورے 100 سال تک اگر کوئی قوم انگریزوں سے ٹکر لیتی نظر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کی قوم ہے۔ برادران وطن 1857 کے بعد ہمارے ساتھ آئیں۔ سن 1754 میں سب سے پہلی منظم اور مسلح جنگ انگریزوں کے خلاف بنگال کے حکمران سلطان علی وردی خان نے لڑی تھی۔
کلکتہ کے اندر ڈائمنڈ ہاربر اور فورٹ ولیم پر انگریزوں کا قبضہ تھا. علی وردی خان نے مسلح حملہ کیا ڈائمنڈ ہاربر پر اور انگریزوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. ان کے بعد ان کے نواسے سلطان سراج الدولہ نے اس جنگ کو آگے بڑھایا. اس کے بعد سن 1757 میں پلاسی کی جنگ ہوئی, سن 1764 میں بکسر کی لڑائی ہوئی, اور اس کے بعد دکن کے فرما روا سلطان حیدر علی اور ان کے صاحبزادے سلطان فتح علی خان ٹیپو سلطان نے اس لڑائی کو آگے بڑھایا, اور اس طرح یہ لڑائی آگے بڑھتی رہی. بالآخر سلطان ٹیپو سلطان فتح علی خان بھی 4 مئی سن 1799 کو سرنگا پٹنم کے اندر انگریزوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے. اور یہ تاریخی جملہ تاریخ کے ورقوں پر, تاریخ کے صفحات پر ثبت کر گئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. جن کی شہادت پر انگریز ان کی لاش پر کھڑے ہو کر جشن منایا اور اس نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اس طرح اس ملک کی آزادی میں ہم نے اپنا قائدانہ رول ادا کیا, لیکن ہمیں بھلا دیا گیا, ہماری تاریخ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا, تاریخ کے اوراق سے ہمارے ناموں کو کھرچ کر مٹا دیا گیا. آج نئی نسل کو بھگت سنگھ, سردار ولبھ بھائی پٹیل, چندر موہن داس, مہاتما گاندھی اور ان جیسے دوسرے سورماؤں, آزادی کے سورماؤں کا نام تو یاد ہے, لیکن مسلم قیادت نے, مسلم جماعت نے جو اپنا رول ادا کیا اس سے آج کوئی بھی واقف نہیں. یہ منظم سازش اور پلاننگ کے تحت ہماری تاریخ کو مٹایا گیا ہے. آج کچھ بھی مسلمانوں کی جو جدوجہد رہی ہے اس آزادی کے سلسلے میں, اس کے بارے میں کوئی بھی واقف نہیں. آج بھگت سنگھ, سردار ولبھ بھائی پٹیل اور دوسرے تو یاد ہیں, لیکن مولانا محمد علی جوہر, ٹیپو سلطان, بہادر شاہ ظفر, ان کے بیٹے مرزا مغل اور مرزا خضر سلطان اور ان جیسے نہ جانے کتنے مجاہدین آزادی ہیں جنہوں نے ہر موقع پر اور ہر مرحلے پر جو ہے بڑھ کر قائدانہ کردار ادا کیا. آج ان کو بھلا دیا. کارگل کے نوجوانوں کی, کارگل کے شہیدوں کی یادگار اور ان کی سمادھیاں تو بنا دی گئیں, لیکن بریگیڈیئر محمد عثمان اور بریگیڈیئر عبدالحمید کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا, جو اگر آج نہ ہوتے اس وقت تو آج ہندوستان کے قبضے میں, ہندوستان کے کنٹرول میں جو کشمیر ہے وہ کشمیر بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہتا. یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, لیکن آج انہیں بھلا دیا گیا. لیکن ہم نے بھی کسی سے کم اس وطن کی آزادی کے لیے, اس وطن کی ترقی کے لیے اور اس اپنی جان سے زیادہ عزیز وطن کی ترویج کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ہم نے کسی سے کم قربانی نہیں دی. کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے, کس کس جگہ بیاض وطن سے مٹاؤ گے, ہر ورق پہ مہر وفا کر چکے ہیں ہم اسی وطن کی ہیں خاک سے, یہی خاک اپنی ملائیں گے. ہم اسی وطن کی ہیں خاک سے, یہی خاک اپنی ملائیں گے. نہ بلائے آپ کے آئے ہیں, نہ نکالے آپ کے جائیں گے. اور آج مسلم قوم کے اندر مایوسی اور حسرت کو بڑھاوا دینے کے لیے انہیں 2 نمبر کا شہری قرار دیے جانے کی سازش ہو رہی. آج ہم کو مشتبہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. آج ہمارے اوپر ملک سے غداری کا لیبل چسپاں کیا جاتا ہے.
اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے نئی نسل کو کہ اس ملک کی آزادی میں اور اس ملک کی ترقی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں رہا۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں، ہم صاف صاف دو ٹوک انداز میں یہ بتا دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو، اس نظریے کے حامی لوگوں کو جو چند مٹھی بھر ہیں، جو ہمارے وجود کو للکار رہے ہیں اس ملک کے اندر، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، ہم انہیں پیغام محبت دیتے ہیں، اور ہم آج بھی اپنے باہوں کو اور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ان کے منتظر ہیں، اس لیے کہ اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی عزت و وقار میں اور اس ملک کی سالمیت میں سب سے بڑا دخل اگر ہے کسی چیز کا تو وہ اتحاد و اتفاق میں ہے۔ اگر اتحاد و اتفاق قائم رہے گا تو ملک محفوظ رہے گا، ملک کے باشندے محفوظ رہیں گے، ملک آگے بڑھے گا، ملک ترقی کرے گا۔ اور اگر مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری قرار دیا گیا، مسلمانوں کو اس ملک کا اصلی باشندہ اور مول نواسی نہیں مانا گیا، تو یہ ملک بھی محفوظ نہیں رہے گا، اس ملک کے بھی باشندے بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہمارا پیغام محبت عام ہے ان لوگوں کے نام۔ میں اشعار میں اپنے پیغام کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میرے مخاطب جو ہیں میرے وہی برادران وطن ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کو ہمارے اس زندگی کے دھارے سے الگ کر دینا چاہتے ہیں۔ سماعت فرمائیں، ہم نشیں یاد ہے تجھ کو کہ تیرے یار تھے ہم نشیں یاد ہے تجھ کو کہ تیرے یار تھے ہم، تیری ہی زلفوں میں صدیوں سے گرفتار تھے ہم، تیری ہی زلفوں میں صدیوں سے گرفتار تھے ہم، سایہ گل تھے تیرے چاہنے والوں کے لیے، سایہ گل تھے تیرے چاہنے والوں کے لیے، تیرے دشمن کے لیے برہنہ تلوار تھے ہم، معرکہ جب بھی پڑا بڑھ کے علم ہم نے لیا، معرکہ جب بھی پڑا بڑھ کے علم ہم نے لیا، تم رہے قافلے میں قافلہ سالار تھے ہم، تم رہے قافلے میں قافلہ سالار تھے ہم، حسن تھا حسن پرستی کا یہ ماحول نہ تھا۔ ہم سے پوچھا جاتا ہم نے اس ملک کو کیا دیا، سماعت فرمائیں، حسن تھا حسن پرستی کا یہ ماحول نہ تھا، ایسا ماحول تجھے پہلے پہل ہم نے دیا، ایسا ماحول تجھے پہلے پہل ہم نے دیا، تجھ میں پیدا کیا ہم نے نیا احساس جمال، تجھ میں پیدا کیا ہم نے نیا احساس جمال، تیری زلفوں میں نئے طرز سے بل ہم نے دیا، ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، ہم نے تعمیر کیا تیرے لیے لال قلعہ، تیرے ماتھے کے لیے تاج محل ہم نے دیا، بات کرنے کو دی اردو یہ معلی ہم نے، بات کرنے کو دی اردو یہ معلی ہم نے، گنگنانے کے لیے ساز غزل ہم نے دیا۔ اور کہاں تک گنایا جائے، الغرض زندگی گزری تجھے خون جگر دیتے ہوئے، زندگی گزری تجھے خون جگر دیتے ہوئے، اور تیری زلفوں کو اشکوں کے گوہر دیتے ہوئے، تیری محفل میں صراحی کے لیے خم کے لیے گردنیں دیتے ہوئے، کاسے سر دیتے ہوئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ آج جب وہ صاحب مسند بن بیٹھے ہیں تو آج ہمارے ہی خونوں سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ سماعت فرمائیں، آج جب صاحب جام و مے سرجوش ہے تو، آج جب صاحب جام و مے سرجوش ہے تو، اتنا بدمست ہے سرشار ہے مدہوش ہے تو، اپنے محسن کا لہو کر لیا شامل اس میں، اپنے محسن کا لہو کر لیا شامل اس میں، سچ تو یہ ہے بڑا احسان فراموش ہے تو، سچ تو یہ ہے بڑا احسان فراموش ہے تو، مگر ان تمام تر ناانصافیوں اور ظلم و زیادتی کے باوجود آج بھی ہم امن کا، آشتی کا، محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہم آج بھی باہیں پھیلائے ہوئے ہیں، ہم بغل گیر تمہارے ہیں غنیمت سمجھو،
ہم بغل گیر تمہارے ہیں غنیمت سمجھو، ہم اگر اٹھ جائیں گے پہلو سے تو پچھتاؤ گے، ہم اگر اٹھ جائیں گے پہلو سے تو پچھتاؤ گے، مل کے رہنے کا سبق ہم نے دیا ہے تم کو، تم تو بکھرے ہوئے تھے اور بکھر جاؤ گے، تم تو بکھرے ہوئے تھے اور بکھر جاؤ گے۔ اور ہماری اس پیغام امن کو، پیغام محبت کو، ہماری کمزوری، ہماری بزدلی اور ہماری کمزوری سے اس کو تعبیر نہ کیا جائے، ہماری کمزوری اس کو نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ نہیں کہ بغاوت نہیں اکساتی مجھے، یہ نہیں کہ بغاوت مجھے اکساتی نہیں، یا حمیت رگ غیرت میری پھڑکاتی نہیں، یا حمیت رگ غیرت میری پھڑکاتی نہیں، یا مجھے شمشیر جفا چھیننی آتی نہیں، بات یہ ہے کہ میری خوئے وفا جاتی نہیں، بات یہ ہے کہ میری خوئے وفا جاتی نہیں، جس کی وجہ سے یہ پیغام امن اور محبت ہے۔ اس لیے پیغام یہ ہے کہ کہ پھر درد کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑیں، کہ پھر درد کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑیں، کہ پھر وعدہ و پیمان وفا تازہ کریں، کہ پھر دوستی کی آب و ہوا تازہ کریں، کہ پھر رسم گلو باد صبا تازہ کریں، درد مندی سے بڑھائے ہوئے ہاتھ ہیں ہم، درد مندی سے بڑھائے ہوئے ہاتھ ہیں ہم، تو بھی گر ہاتھ بڑھا دے تو تیرے ساتھ ہیں ہم۔ وآخر دعوانا